وزیر اعظم کے لیے ان مہمانوں کی یوں بن بلائے اچانک آمد غیر متوقع تھی۔ عمران خان ہیلی کاپٹرز کے منتظر تو تھے، لیکن اس ہیلی کاپٹر کے مسافروں کے بارے میں ان کا اندازہ اور توقعات بالکل غلط ثابت ہوئی۔ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے لگے ہیں۔ سب سے پہلی جو کڑی آئے گی وہ آئے گی قومی اسمبلی سے۔ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف کا نام سامنے آیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف سے شاہ محمود قریشی صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم کی ٹیم کے ان کے گھر پہ رات کو ریڈ ہوئی ہے، سارے فونز جو ہیں وہ ان کی فیملی سے لے لیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، کل رات کو جو ڈیولپمنٹ ہوئی، رات کے 12:02 کے اوپر تحریک عدم اعتماد جو سابق وزیر اعظم اب عمران خان کے خلاف پیش کی گئی تھی، جو 174 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئی، اس کے بعد سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کچھ اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، اور بڑی کچھ سیریس خبریں ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے ایک خبر آئی ہے BBC اردو کے اوپر۔ یہ جو خبر ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ خبر یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، میں اس کا لب لباب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ خبر بیسکلی یہ ہے کہ کل افطاری تک ساری کنسنٹریشن، تمام تر نظریں جو تھیں وہ قومی اسمبلی کی طرف تھیں اور اسپیکر کی طرف تھیں کہ اسپیکر کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس خبر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد جب افطاری کے لیے بریک آتی ہے تو اس موقع کے اوپر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ان کو جو ہے وہ 7 والی لابی میں بٹھایا جاتا ہے، اور پھر ہیلی کاپٹر کے اندر 2 بڑی اعلیٰ عہدے کی شخصیات جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں آتی ہیں۔ اچھا، یہ رپورٹ بھی ہوا تھا ویسے کہ اسلام آباد کے اندر یہ مطلب وہاں کے جو صحافی ہیں انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ اس طرح ہوا ہے کہ ہیلی کاپٹر دیکھا گیا ہے ایک آتے ہوئے۔ اس میں کہا گیا کہ جی اعلیٰ عہدیدار کے 2 افسران وہاں پہ آئے تھے اور وہ میٹنگ کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہوئی۔ پونے گھنٹے کی وہ میٹنگ تھی، یہ خبر یہ کہتی ہے کہ پونے گھنٹے کی وہ میٹنگ تھی وزیر اعظم کے ساتھ، اور وہ کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتی ہے، یہ خبر ایگزیکٹلی یہ بات کہتی ہے، جو ایگزیکٹ جملہ ہے میں اس کو اسی طرح کوٹ کر دیتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں کوئی غلط چیز یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم کے لیے ان مہمانوں کی یوں بن بلائے اچانک آمد غیر متوقع تھی۔ عمران خان ہیلی کاپٹرز کے منتظر تو تھے، لیکن اس ہیلی کاپٹر کے مسافروں کے بارے میں ان کا اندازہ اور توقعات بالکل غلط ثابت ہوئیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم توقع کر رہے تھے کہ اس ہیلی کاپٹر میں ان کے 9 مقرر کردہ عہدیدار وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ شور و غوغا مدھم پڑ جائے گا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہوا تھا۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس اعلیٰ ترین برطرفی اور ایک نئی تعیناتی کے لیے جو قانونی دستاویز نوٹیفیکیشن وزارت دفاع سے جاری ہونے چاہیے تھے وہ جاری نہ ہو سکیں۔ یوں اس انقلابی تبدیلی کے وزیر اعظم ہاؤس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ تاہم اتوار کی صبح بری فوج کے ترجمان ادارے نے BBC کی اس خبر کی تردید جاری کی۔ ISPR نے بیسکلی اس کی تردید صبح بھیج دی تھی، یہ میرے پاس بھی آئی تھی۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ BBC کی یہ خبر حقائق کے منافی ہے۔ ISPR کے مطابق اس پروپیگنڈا خبر میں کوئی معتبر، مستند اور متعلقہ ذرائع نہیں، اور یہ بنیادی صحافی اقدار کے خلاف ہے۔ اس جعلی خبر میں کوئی صداقت نہیں، اور واضح طور پر یہ ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ تاہم اہم عہدے پر تعینات ایک سرکاری اہلکار نے BBC سے بات کرتے ہوئے اصرار کیا کہ وزیر اعظم کی جانب سے شروع کیے گئے برطرفی کے ممکنہ اقدام کو قانونی طور پر روکنے کا بندوبست بھی رات کو ہی کر لیا گیا تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اگر وزیر اعظم کے حکم پر برطرفی کا یہ عمل مکمل ہو بھی جاتا تو بھی اسے قلعدم قرار دینے کا بندوبست کیا جا چکا تھا۔ بیسکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ جو ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر برطرفی کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن آتا بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس سلسلے میں پٹیشن فائل ہو چکی تھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے جو ہے رات کھول دیے گئے تھے، کورٹ کو کھول دیا گیا تھا، یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ البتہ مطلب اس کے اندر اگر ہم اس کو ہٹا دیں تو اصل کہانی یہی ہے کہ جی بیسکلی کہ جی ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر جو ہے وہ جو تعیناتی ہوئی تھی اسے ڈی نوٹیفائی کیا گیا، اور اس کے بعد ایک نئی تعیناتی ہوئی، لیکن ایسا ہو نہ سکا، اور ہیلی کاپٹر کے اندر 2 افراد ہیں۔ تو بیسکلی آپ خود ہی اس کے ڈاٹس میرے خیال میں جوڑ لیں کہ یہ خبر کیا کہنا چاہ رہی ہے، لیکن ISPR نے اس کو ٹوٹلی ڈینائی کیا ہے اس خبر کو۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس طرح کی کوئی خبر کسی اور سورس سے کنفرم بھی نہیں ہوئی ہے، کسی پاکستانی چینل کے اوپر اخبار کے اندر یہ اس خبر کو کنفرم نہیں کیا گیا ہے۔
اچھا اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ جناب اب سے کچھ دیر پہلے، میں جب یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا تھا اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے لگے ہیں، اور اس کی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے میں سب سے پہلی جو کڑی آئے گی وہ آئے گی قومی اسمبلی سے۔ اچھا وہ میں اس پہ آتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو نئے وزیر اعظم کے لیے کاغذات ہیں وہ جمع کروائے گئے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف کا نام سامنے آیا ہے، ان کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں، بلکہ یہ آپ ان کے پیپرز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سیکرٹری کون ہے، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو۔ انہوں نے ان کو سیکرٹری کے طور پہ جو ہے وہ ان کے ڈاکیومنٹس کے اوپر سائن کیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف سے شاہ محمود قریشی صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور مسلم لیگ نون کے جو وکلا ہیں وہ ان کے درمیان آپس میں کافی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے وہاں پر۔ اچھا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اناؤنس یہ کیا ہے کہ جی اگر ان کے ڈاکیومنٹس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا شہباز شریف کے، اور شہباز شریف اس کے بعد منتخب وزیر اعظم ہو گئے، تو پھر ہم قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے، اور ہمارا سبسیکوئنٹ پلان انہوں نے کہا کہ آگے یہ بھی ہے کہ ہم باقی اسمبلیوں سے بھی جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں ایز اے پروٹیسٹ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف جو ہے وہ ان کے اوپر 16 ارب روپے کے ٹی ٹی کے الزامات ہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ اگر آپ کا وزیر اعظم منتخب ہو جاتا ہے تو یہ اس پورے نظام کے اوپر جو ہے وہ ایک بدنما داغ ہے، جس کی وجہ سے پروٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ شاہ فرمان جو گورنر کے پی ہیں وہ آلریڈی کل رات کو اعلان کر چکے تھے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل شیر جان جو ایک پیمرا کے ممبر ہیں اور عمران خان صاحب کے بڑے پرانے دوست ہیں، انہوں نے بھی اپنے استعفے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر آئی کہ گورنر سندھ موسٹ پرابلی شاید اب جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے شاید ان کا استعفیٰ بھی آ چکا ہوگا۔ گورنر بلوچستان ان کے بارے میں بھی یہ خبر ہے کہ وہ غالباً اپنا استعفیٰ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گورنر پنجاب جو نئے ابھی عمر چیمہ جن کو لگایا گیا ہے چودھری سرور کو ہٹا کے، ان کے بارے میں بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے، لیکن ابھی ان کا استعفیٰ نہیں آیا ہے۔ اس ساری چیز کے اندر یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، میری دانش میں یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ میری دانش میں ہمیشہ اس بات کا سپورٹر رہا ہوں کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہو، آپ نے جیسا بھی چلنا ہو، بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر کریں، وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ اپنا احتجاج کریں، وہاں پہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ آپ پروٹیسٹ اپنا سبمٹ کروائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نہ ہو۔ اچھا اس ساری چیز کے اندر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل رات کو پہلے یہ خبر چلی تھی کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں ہی اپنے عہدوں سے مستعفی ہو چکے ہیں، لیکن اب یہ خبر آئی ہے اور آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اب تک اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا ہے۔ اچھا قاسم سوری کے خلاف آلریڈی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اپوزیشن اپنی جمع کروا چکی ہے، تو قاسم سوری اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قاسم سوری ایکچولی اس ہاؤس کو ہیڈ کریں گے اور ہاؤس کی کارروائی چلوائیں گے، یا جس طرح کل رات کو ہم نے دیکھا تھا کہ ایاز صادق نے ایکچولی کیونکہ وہ چیئر کے اندر جو ہے وہ ان کا نام تھا، تو وہ ایکچولی اس کارروائی کو چلاتے ہیں۔ تو یہ ابھی ذرا ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ دیکھنے والی ہے، لیکن دوبارہ وہی بات ہے کہ میں نے چند دن پہلے بھی ایک یہ خبر دی تھی کہ 3 آپشنز کے اوپر جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے، جس میں سے ایک آپشن یہ بھی تھی کہ اسمبلیوں سے جو ہے وہ مستعفی ہو جانا چاہیے، لیکن اس وقت ان کے تمام لوگوں نے ان کو یہ کہا تھا، سجیسٹ کیا تھا کہ 2-3 ریزنز کی وجہ سے اس طرف مت جائیے گا۔ ایک ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ آپ کے ساتھ استعفیٰ نہ دینا چاہیں، یہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ کر چکی ہے، 2014 کے دھرنے کے دوران بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت ان کی تعداد بھی بہت کم تھی، میرے خیال میں 31 30 یا 32 لوگ تھے، مجھے ایگزیکٹ اب نمبر نہیں یاد، لیکن اتنی تعداد تھی۔ انہوں نے تب بھی استعفیٰ دیا تھا، اور اس میں پھر یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جی وہاں پر چند لوگوں نے جا کے ایکچولی اسپیکر کو یہ پیغامات بھی بھجوائے تھے کہ جی ہمارا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ مت کیجیے گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب اس مرتبہ کیا یہ سب کے سب ان کے استعفے منظور ہوتے ہیں؟ ان میں سے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کئی لوگ آلریڈی ناراض ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو کیا ان کے وہ بھی استعفے اپنے جمع کرواتے ہیں، نہیں کرواتے، ایکسیپٹ کرواتے ہیں، نہیں کرواتے؟ یہ ابھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن بیسکلی ایک ایم جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اوور آل ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ پیدا کیا جائے، اور ایک فیس سیونگ بھی کی جا سکے، اپنے لوگوں کو بھی بتایا جا سکے کہ دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم اس لیے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا، سب سے پہلے وہ جو بی بی سی والی خبر تھی نا، اس کی تردید فواد چودھری کی طرف سے بھی آئی ہے، انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا اس کے اوپر کہ جی میں اس خبر کی تردید کرتا ہوں، تو صرف میں یہ بات بتانا بھول گیا تھا۔ اچھا کمنگ بیک ٹو دس، اب اگر یہ قومی اسمبلی کے حوالے سے یہ اپنا یہ فیصلہ کر رہے ہیں، شیخ رشید نے بھی اس بات کی کنفرمیشن کر دی ہے کہ جی ہمارا یہ ارادہ ہے،
تو آئی تھنک یہ بہت ہی غلط سٹیپ ہوگا. میں سمجھتا ہوں, میری دانش کے اندر پچھلے چند دنوں کے اندر عمران خان صاحب کو جس نے بھی تجاویز دی ہیں, جس نے بھی جو کچھ سمجھایا ہے, میرا خیال میں اس نے عمران خان صاحب کا کوئی بھلا نہیں کیا ہے, اس نے غلط مشورے ہی دیے ہیں ان کو. چاہے جس طرح میں نے پہلے کہا تھا ان کو پہلے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوئے. اس کے بعد اس چیز کو اینڈ تک گھسیٹ کے لے کے جانا. کل تقریباً 12 گھنٹے لوگوں نے جو ڈرامہ دیکھا ٹی وی, 12 بھی نہیں بلکہ ایکچولی 13.5 14 گھنٹے بلکہ 14 گھنٹے جو ڈرامہ دیکھا, پورا سوپ اوپرا جو دیکھا, اس کی ضرورت نہیں تھی. میرا خیال میں اس سے ایک بڑا ہی غلط امیج گیا اس ساری چیز کے اندر. اس کے ایک اور چیز بلکہ کل ہوئی, وہ میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا, وہ یہ تھی کہ اسپیکر اسد کیسر جب وہاں سے قومی اسمبلی سے واپس آئے تو وزیر اعظم ہاؤس سے واپس قومی اسمبلی آئے, تو لفٹ کے اندر جب جانے لگے تھے تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا کہ جی کیا آپ اپنے آفس کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو آگے سے اسپیکر اسد کیسر نے ایک گالی دی, اور وہ گالی ایکچولی ریکارڈ ہوئی ہے جو انہوں نے گالی دی. ظاہری بات ہے میں اس کو یہاں پہ سنا نہیں سکتا, لیکن یہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہاں پہ ایک گالی دی, اور وہ گالی بھی جو ہے وہ مطلب بہت ہی واہیات گالی تھی. تو اسپیکر اسد کیسر نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاتے جاتے بھی جو ہے نا اپنا پاکستان تحریک انصاف کے اندر جس قسم کی پولیٹیکل بریڈنگ ہوئی ہے, وہ انہوں نے جاتے جاتے بھی اپنی ایک آخری منہ سے جو اپنا لفظ نکالا ہے نا, وہ اس میں انہوں نے یہاں کر دی کہ جی یہ ہماری بریڈنگ ہوئی ہے, اسد کیسر صاحب نے بھی. تو بڑی نہایت ہی افسوسناک بات. اسد کیسر صاحب کا جو دور تھا, میں اس پہ کل رات کو بات نہیں کر سکا. اسد کیسر صاحب کا دور بھی جو ہے وہ انتہائی شرمناک قسم کا ایک اسپیکر کا دور تھا. ایبسولوٹلی نو ریسپیکٹ ایٹ آل, بائسڈ, ٹوٹلی ان فیور آف گورنمنٹ بینچز پاکستان تحریک انصاف کی. ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ عمران خان صاحب سے بہت ڈرتے ہیں, یہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں. ان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ ایک مطلب قدم بھی نہیں اٹھاتے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان کو اسپیکر کا یہ عہدہ دیا گیا تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کر سکیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ عمران خان صاحب کی مختلف تعیناتیاں دیکھیں نا, تو وہ ایسے لوگ ہیں جو کریکٹر کے لحاظ, میں کریکٹر کا لفظ تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن پرسنالٹی کے لحاظ سے بڑے ویک لوگ ہیں, بہت ویک لوگ ہیں. میں مثال کے طور پہ عثمان بزدار, ایبسولوٹلی نو پرسنالٹی ایٹ آل. عمران اسماعیل صاحب کچھ بھی نہیں ہے, مطلب مجال ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے دم کے اوپر کبھی کچھ کیا ہو. عارف الوی صاحب, نتھنگ ٹو چیئر اباؤٹ, نتھنگ ایٹ آل. مطلب ویک پرسنالٹیز کے لوگوں کو انہوں نے تعیناتیاں دی ہیں انہوں نے ہمیشہ. تو یہ اسد کیسر صاحب بھی جو ہے نا وہ اسی ساری چیز کی ایک کڑی تھی کہ وہ ہمیشہ ہی سائڈ جو ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ لیتے تھے. انہوں نے, ان کا کوئی جو رویہ تھا اس سارے معاملے کے اندر, دیر واز نو گریس اباؤٹ اٹ. اچھا, ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا, اور یہ بتایا گیا کہ ارسلان خالد, آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے وہ میں بتاتا ہوں, یہ صبح 5:08 کے اوپر یہ ٹویٹ ہوئی ہے. ارسلان خالد جو کہ ڈیجیٹل ہیڈ تھے وزیر اعظم کی ٹیم کے, ان کے گھر پہ رات کو ریڈ ہوئی ہے, اور سارے فونز جو ہیں وہ ان کی فیملی سے لے لیے گئے ہیں. اور اس میں پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ جی انہوں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی, کبھی کچھ نہیں کیا, اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کہا گیا ہے FIA کو کہ جی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کریں. شہباز گل نے بھی یہ کہا کہ جی مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ لوگ یہ سب کچھ کریں گے, تو میں نے ان کو وہاں سے جو ہے وہ ہٹوا دیا تھا. یہ شہباز گل صاحب نے. اچھا, شہباز گل صاحب بائی دا وے یہ کہہ کہ خود بھی ایک لیگل پرابلم میں پھنس سکتے ہیں, یہ بات کی بات ہے, دیکھیے گا. لیکن اس ساری چیز کے یہ میں جو میرا اس کے اندر نقطۂ نظر ہے, پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کے اوپر جتنی گالم گلوچ, جتنی واہیات, گندے ٹرینڈز, صحافیوں کی کردار کشی, ان کی فیملیز کو ہٹ کرنا, اس کا سارا جو اکثر جو اشارہ ہوتا تھا نا وہ ارسلان خالد کی طرف ہوتا تھا, کیونکہ یہ ان کی ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے. یہ کہتے تھے کہ جی, لوگ کہتے تھے کہ بیسکلی اس ساری چیز کے پیچھے یہ ہے, یہ آپریٹ کرواتے ہیں سب کو. تو ان کی ظاہری بات ہے اس ٹیم کا ایک جو ٹارگٹ ہے وہ میں بھی رہا ہوں. انہوں نے میرے خلاف بھی بہت کچھ کیا ہے, بہت کچھ, مطلب شہباز گل اور یہ پورا یہ جو ایک پوری لاٹ ہے نا, یہ انہوں نے سب کچھ یہ کیا ہے. ہر قسم کا جھوٹا الزام, فضول الزام, جس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی تھی, یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن میرے ساتھ پرابلم پتہ کیا ہے, میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جب میں صحافت کرتا ہوں نا, تو میرے خلاف بھی اگر کسی نے کچھ کہا ہوا ہے یا کچھ کیا ہوا ہے نا, مجھے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے کیونکہ اگر میں اس کو ذہن میں رکھوں گا نا تو میں صحافت نہیں کر سکوں گا. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے جنہوں نے میرے ویلاگز دیکھے, میں آپ کو یاد ہے ایک دفعہ فیصل واڈا نے مجھے گالی دی تھی,
تو میں نے تب بھی اس وقت کہا تھا کہ میں چاہوں تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، اور میں ایسا جواب دوں گا کہ فیصل واڈا کو شاید ساری زندگی کسی نے ایسی گالی نہیں دی ہوگی جو میں دے سکتا تھا، لیکن یہی مسئلہ آ جاتا ہے نا، یہ صحافت بیچ میں آ جاتی ہے، تو وہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں جواب نہ دے سکوں۔ ارسلان خالد کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اس کی انتہائی الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں اس لیے مذمت کرتا ہوں کیونکہ میری نظر میں یہ شخص کتنا ہی اس کے اعمال خراب ہوں، کیا کچھ کرتا ہو، سوشل میڈیا کا کیا استعمال کرتا ہو، ایک قانونی طریقہ کار ہے جس کے تحت یہ سارے کیس چلنا چاہیے، اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ یہ اس پہ جواب دے سکے، اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکے، قانونی کارروائی چلنی چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے فیملی ممبرز سے جو ہے ان کے فونز لے لیے جائیں، ان کی فیملی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ارسلان خالد ایک اینڈ آف دا ڈے ایک سیاسی کارکن ہے، میں نے اگر آج اس سیاسی کارکن کے لیے آواز نہ اٹھائی نا تو میں کل کو کسی اور بھی سیاسی پارٹی کے کارکن کے لیے آواز نہیں اٹھا سکوں گا۔ یہ سب کچھ پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، بلکہ نون لیگ کے ساتھ زیادہ ہوتا رہا ہے، تو ہم نے تب بھی اس کی مذمت کی تھی۔ آج جب یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں اس کی بھی مذمت کروں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں پیچھے ہوں۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں کہ میرے لیے کوئی آ کے میرے سامنے کھڑا ہو کے بھی اگر کوئی گالیاں دے گا یا بدتمیزی کرے گا، کچھ بھی کرے گا مجھے، لیکن جس دن اس شخص کے ساتھ ناانصافی ہوگی نا، میں قسم کھاتا ہوں میں سب سے پہلے اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کیونکہ میں ایک صحافی ہوں۔ مجھے اپنی ذاتی پسند ناپسند کو ہٹانا پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اسے ہٹانا پڑے گا، مجھے فیئر جرنلزم کرنی پڑے گی۔ تو آج میں ارسلان خالد کے ساتھ کھڑا ہوں، ایون دو یہ وہی شخص ہے جس کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ اس کے کہنے کے اوپر ہم صحافیوں کے خلاف ٹرینڈز چلائے جاتے تھے، گندی گندی گالیاں دی جاتی تھیں، لیکن میں اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔